اب میں اسلام آباد سے تشریف لائی اپنی مہمان شاعرہ محترمہ زہرہ نسیم سے ملتمس ہوں کہ وہ راز صاحب کی شاعری اور ان کی شخصیت پر اپنے احساسات سے نوازیں. محترمہ زہرہ نسیم. میری خوش نصیبی کہ چند روز پہلے جناب رفیع الدین راز صاحب کی کلیات سخن سرمایہ پڑھنے کا موقع ملا تو حیرتوں کے در کھلتے چلے گئے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ نہ میں نقاد ہوں، نہ تجزیہ نگار، اور نہ یہ میرا منصب ہے کہ میں راز صاحب کی شاعری کے بارے میں تبصرہ یا تنقیدی انداز میں کچھ کہوں، لیکن بلا تردید اس بات کا اعتراف ضرور کروں گی کہ ان کی شاعری احساس کی شدت میں ڈوبی اور ایک جہان معنی کا پھیلاؤ لیے قاری کے ذہن سے کئی پردے اٹھاتی چلی جاتی ہے، اور یہ انفرادی رنگ ان کے کلام کا خاصہ ہے. راز صاحب حالات سے مایوس ہونے والوں میں سے نہیں. انہوں نے کہیں بھی زندگی کے مسائل سے ہار نہیں مانی، بلکہ جدوجہد ہی کو کامیابی کا حسن جانا، اور اس سے حوصلہ پا کر وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے. راز صاحب نے اپنے مشاہدات اور تجربات کو جس انداز فکر کے ساتھ نبھایا اور سپرد قلم کیا، اس میں ان کی سوچ کے کئی خوبصورت پہلو ابھرتے اور نکھرتے چلے جاتے ہیں. آپ کی شاعری میں الفاظ کا چناؤ، خیال کی نزاکت، بات کہنے کا سلیقہ اور جذبات کے اظہار میں رکھ رکھاؤ جگہ جگہ نمایاں ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے کلام میں کسی دوسرے شاعر کی چھاپ دکھائی نہیں دیتی. اور یہی اچھی شاعری اور شاعر کا کمال ہے کہ شاعر اپنا حوالہ خود ہو جائے، نہ کہ کسی دوسرے کے کلام سے مماثلت محسوس ہو. راولپنڈی کے مشہور شاعر اور ادیب ڈاکٹر رشید نثار مرحوم، اور میں ان کو ذاتی طور پہ جانتی، اور جس قدر بے باک اور کھرا تبصرہ انہوں نے ادب میں دیگر شعراء پہ فرمایا، تو میں اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے جو کچھ راز صاحب کے بارے میں کہا وہ 100% سچ ہے. تو ڈاکٹر رشید نثار نے راز صاحب کے بارے میں لکھا، یہ کوٹ ہے کہ راز تحریر آفرین تخیل کے ساتھ سچائی کی تلاش میں نکلا. وہ کائنات کے ذرے ذرے میں پوشیدہ اصل اور منتہا دیکھنا چاہتا ہے، جو انسان کو خوش فکر زندگی بسر کرنے کی بشارت دیتی ہے. ادب کی فنی حسن کاری میں تخیل کی بلندی اور مشاہدے کی وسعت کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کی سچائی کلام کو دوام بخش دیتی ہے. سچائی کے بغیر ادیب یا شاعر کی ساری مشاقی اور سنائی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اور یہ جوہر آپ کو راز صاحب کے کلام میں بدرجہ اتم ملے گا. انہی اوصاف اور بصیرت کا نتیجہ سخن سرمایہ کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے، جو اردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے. اور مجھے یقین ہے کلیات راز سخن سرمایہ پڑھتے ہوئے میری طرح آپ بھی احساس و معنی کے بیش بہا گوہر نایاب پائیں گے. میں جناب رفیع الدین راز صاحب کو یہ جواہر یکجا کرنے پر دلی مبارکباد پیش کروں. بہت شکریہ محترمہ زہرہ نسیم.